بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسر خان آفیشیل کے ساتھ میں ہوں کیسر خان، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ میرے جتنے بھی ناظرین ہیں ان سب کی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ آسانیاں انہیں عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جو لوگ فرسٹ ٹائم میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آپ ٹی وی پہ تو آپ لوگ میرے شوز دیکھتے ہیں، لیکن ان سے میں گزارش کروں گا کہ میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، گھنٹی کا بٹن دبا دیجیے تاکہ آپ کو اپڈیٹس ملتی رہیں۔ مختلف کیسز کو میں جو ہے ہائی لائٹ کرتا ہوں اپنے جو ٹی وی کے شوز میں، اس پہ پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں سے بھی بات کرتا ہوں۔ آج کی جو کہانی کہہ لیں، یہ کہانی ویسے وہ والی کہانی نہیں جو سنانے والی ہوتی ہے، یہ ریئل کیسز ہوتے ہیں جن کو میں کور کرتا ہوں، خود انویسٹیگیٹ کرتا ہوں، اور اس کے بعد جو معاملات سامنے آتے ہیں اس حقائق کو میں بے نقاب کرتا ہوں۔ تو اگر آپ نے میری اس ویڈیو کو یا میری اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجیے، اور گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیجیے تاکہ آپ لوگوں سے میرا جو رابطہ ہے وہ رہ سکے۔ اچھا ناظرین، یہ واقعہ ہے جی لاہور کا واقعہ ہے، جس میں ایک سفاک بیوی، اور اس میں اب یہ بھی اب کہنا جو ہے وہ اس میں کوئی مذائقہ نہیں کہ وہ ایک غلط کردار کی مالک بیوی تھی، اور اپنے بہت ہی پیار کرنے والے شوہر کو اس نے دھوکہ دیا۔ کئی سالوں تک وہ دھوکہ دیتی رہی۔ 3 بچوں کی وہ ماں تھی اسی، اور اس کا جو شوہر تھا ڈیفینیٹلی اس کے 3 بچوں کا باپ تھا، جس میں ایک معصوم چھوٹا بیٹا، ایک 14 سالہ بیٹی اور ایک 8 سال کی بیٹی جو تھی۔ اور باپ اپنی جو بیٹیوں سے، اپنے بیٹے سے بہت پیار کرتا تھا، اپنی بیوی سے وہ شخص بہت زیادہ پیار کرتا تھا۔ اس چیز کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ وہ شخص، اس کا اپنا پراپرٹی کا کاروبار تھا۔ اس شخص کی لاہور میں اپنی 9 کروڑ روپے کی پراپرٹی تھی، یعنی کہ کچھ فلیٹس تھے، کچھ جگہ تھی، ایک جگہ پر کاروبار اس نے شروع کیا ہوا تھا، اور اپنا گھر تھا۔ ٹوٹل 9 کروڑ روپے کی پراپرٹی اس نے، وہ کیونکہ خود بھی وہ ایج، اتنی عمر نہیں تھی اس کی، 40-45 سال کا، 50 سال تک چلے اس کی ایج کرنے اس شخص کی تھی، اور عورت کی بھی یہی عمر 45 اور 50 کے درمیان تھی۔ اس نے 9 کروڑ روپے کی جائیداد اپنی بیوی کے نام کروا دی اپنی ہی زندگی میں، یعنی کہ 9 کروڑ کی پراپرٹی کی وہ مالکن تھی۔ شوہر اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا تھا، اپنے بچوں سے بہت پیار کرتا تھا، اپنی محنت کی کمائی جو ہے اس نے ساری جو اپنی بیوی کے اس نے نام کر دی۔ ہوتا کیا ہے جی، جہاں پر ان کی پراپرٹی تھی، ان کے فلیٹس تھے، ان فلیٹس میں کرایہ دار کے طور پر ایک لڑکا، نوجوان لڑکا آتا ہے۔ وہ نوجوان لڑکا اسی عورت جو کہ 9 کروڑ روپے کی مالکن بھی تھی، پراپرٹی کی مالکن تھی، اور اپنے شوہر کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ گھر میں رہتی، اسی گھر کے ساتھ ہی فلیٹ میں وہ شخص کرائے پہ رہنا شروع کر دیتا ہے۔ لڑکا نوجوان تھا، عورت 45 سے 50 سال کی تھی۔ جو شخص ہے، جو شوہر ہے، وہ اندھا اعتماد کرتا تھا اپنی بیوی پر۔ لیکن میں نے بہت سارے ایسے پروگرامز ریکارڈ کیے ہیں جس میں آپ بلائنڈ ٹرسٹ کر کے کسی غیر کو اپنے گھر لے آتے ہیں، چاہے وہ آپ کے دوست ہیں، چاہے آپ کا وہ کوئی کلیگ ہے یا کام کرنے والے ہیں، یا جہاں گھر کے کام کاج کرنے کے لیے کسی کو آپ رکھتے ہیں۔ تو بہت سارے ایسے معاملات میں جہاں انسان کی سوچ بھی نہیں سکتی، وہ معاملات سامنے نکل آتے ہیں۔ اب ہوتا کیا جی کہ وہ کرایہ دار رکھ لیتا ہے، اس کرایہ دار کے ساتھ پھر وہ کام بھی اپنا کرتا ہے، اس سے کام کرواتا ہے، گھر آنا جانا شروع ہو جاتا ہے اس لڑکے کا۔ لڑکا نوجوان تھا، اور بیوی کے ساتھ اس لڑکے کے غلط تعلقات بن جاتے ہیں۔ اب خود اندازہ کریں، لڑکے کی عمر تھی کوئی 22-23 سال، عورت تھی 45 سے 50 سال کی، اور پھر وہ جب شخص گھر پہ نہیں ہوتا تھا تو وہ لڑکا آ کے اس کے ساتھ اس کے گھر میں اس کو ملا کرتا تھا۔ بیوی کبھی اس کے طرف چلی جاتی تھی، اور اس شخص کو کبھی اندازہ نہیں ہوا تھا کہ اس طرح کا کوئی معاملہ چل رہا ہے۔ 2-3 سال تک ان کے غلط تعلقات رہے۔ ایک دن کیا ہوتا ہے کہ شوہر کو پتہ چل جاتا ہے، شوہر گھر آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ لڑکا نازیبا جو معاملات اس کی بیوی کے ساتھ وہ اس حالت میں تھا، تو اس کو دیکھتا ہے۔ اب اس شخص کا، اس کا حوصلہ دیکھیں، اس کی برداشت دیکھیں، یا بعض لوگ تو کچھ کہتے ہیں جی یہ شخص اس میں تو غیرت نہیں ہے، لیکن جو بھی معاملہ تھا اس شخص نے کیا کیا، بیوی اس کی معافیا مانگنی شروع ہوگی۔ اس نے جو لڑکا ہے اس کو کام سے نکالا، مارا پیٹا ضرور اس کو، لیکن اس کو کام سے نکال دیا، اس کو اس گھر سے نکال دیا، کرائے سے نکال دیا۔ اس کو کہا جی میرے اب شہر میں تم نے نہیں آنا، اس شہر میں لاہور میں نہیں آنا، دوسرے شہر کا تھا لڑکا۔
اور بیوی جو اس کی سسکیاں لیتی رہی، معافیاں مانگتی رہی، اس نے اس کو بھی معاف کر دیا. ایسی صورتحال میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خاوند جو ہے وہ جان بھی لے لیتے ہیں، اور کئی لوگ تو ٹکڑے ٹکڑے کر کے وہ پھینک دیتے ہیں. ایسا بہت ساری سٹوریز میں نے کور کی ہیں. لیکن اس کیس میں اس شخص نے ظرف کا مظاہرہ کیا کہ جس کی بیوی 2 سال سے کرایہ دار کے ساتھ ناجائز تعلقات میں اس کے جو معاملات چل رہے تھے، جو بھی غلط جو معاملات تھے وہ چل رہے تھے، اس کے باوجود جب اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس کے باوجود اس شخص نے اس کو معاف کیا، ظرف کا مظاہرہ کیا. بعض لوگ تو یہ کہیں گے جی اس نے غیرت کا مظاہرہ نہیں کیا، لیکن اس نے معافی مانگنے پر اس کو کہا آئندہ ایسا کبھی ہوگا تو پھر میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا، لیکن ابھی تمہیں میں معاف کر دیتا ہوں. معاف کر دیتا ہے وہ. اب یہاں پر شروع ہوتا ہے اس عورت کا کردار، اس بیوی کا غلط کردار. اس کو لت لگ چکی ہوئی تھی معذرت کے ساتھ اس نوجوان کی، اور اس نوجوان کو بھی وہ بھی پیسوں کے چکروں میں تھا. اس کو پتا کروڑ پتی عورت ہے، اس کی اتنی پراپرٹی ہے، میرے چنگل میں پھنس چکی ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ وہ عورت رابطہ کرتی ہے دوبارہ اس لڑکے سے کہ تم کسی طریقے سے میرے شوہر کو مار ڈالو. اب خود اندازہ کیجئے کہ ایک شوہر اپنی بیوی پر اس پر رحم کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، اور بیوی اپنے 3 بچوں کے باپ کو قتل کرواتی ہے، اپنے شوہر کو قتل کرواتی ہے. اس شوہر کو جس نے محنت کی ساری کمائی 9.5 کروڑ روپے کی پراپرٹی اس کے نام کروا دی. بیوی کہتی ہے کہ تم میرے شوہر کو صاف کرو، رستے سے صاف کرو. پھر ہوتا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے جی میں تو نہیں، لڑکا کہتا ہے میں تو نہیں قتل کر پاؤں گا. وہ کہتی ہے تم ایک کام کرو، تم کسی شوٹر سے کروا لو، کرائے کے جو مارنے والے لوگ ہیں ان سے کروا لو. پھر 4 لاکھ روپے میں ڈیل ہوتی ہے، اور ڈیل کرنے والی کون ہے؟ وہ عورت خود، بیوی. اور پھر 15,000 روپے دیتی ہے پستول کے لیے، جی کہ پستول بھی خود پسند کرتی ہے عورت، خود خریدتی ہے. جب ایک پستول اس کو لا کے دکھایا جاتا ہے، اس کو پسند نہیں آتا، اس میں چیمبر میں گولی پھنس جاتی ہے. وہ کہتی نہیں یہ نہیں، اور پیسے لو، اچھے والا لے کے آؤ جس میں تمام فائر ہو، پھنسے بھی نہ وہ گولی. اس میں اس کو بھی پسند کرتی ہے اور پیسے دیتی ہے. پھر ہوتا کیا ہے کہ خود ایک دن وہ ایسا پلان بنتا ہے، وہ شخص گھر پہ تھا اپنی بیوی کے ساتھ، اپنی بچیوں کے ساتھ، اپنے بیٹے کے ساتھ. تو یہ اندر ہی تھی، یہ جو ظالم صفاق بیوی اندر ہی تھی. نوک ہوتا ہے دروازہ، شخص جا کے اپنا دروازہ کھولتا ہے، تو دروازہ کھولتے ہی دروازے بالکل اس کے گھر کی دہلیز پہ ہی اس پر بچھاڑ کر دی جاتی ہے گولیوں کی. پرسٹ مارا جاتا پورا 16-17 گولیاں، جو جس میں 3-4 گولیاں شخص کو لگتی ہیں، باقی پوری دیوار پر، گیٹ پر اتنی فائرنگ ہوتی ہے. وہ عورت باہر نہیں آتی. وہ شخص زخمی ہو کے گر جاتا ہے، اور لڑکے جو ہیں وہ شوٹر اور جو اس کا جو آشنا تھا وہ بھاگ جاتے ہیں. اب وہ شخص زخمی حالت میں، ایک گولی اس کو یہاں پر لگتی ہے، ایک گولی اس کے پیر میں لگتی ہے، وہ گر جاتا ہے. کافی وہ تگڑا آدمی تھا. تو وہ عورت آتی ہے کافی دیر بعد، وہ دیکھ رہی ہے اس کو تڑپتا ہوا کہ مر کیوں نہیں رہا ہے. جب اسے دیکھا کہ شور سے محلے والے آنے شروع ہیں، پھر وہ کمرے سے باہر آتی ہے. اور ایون کہ محلے والی عورتوں نے کہا کہ تم کیا کر رہی ہو، تم باہر کیوں نہیں آ رہی، تمہارا شوہر جو ہے وہ تڑپ رہا ہے. وہ کہتی نہیں کچھ نہیں ہوا یار، اس کو کچھ نہیں ہوا، اس کو کچھ نہیں ہوا. ہاسپٹلائز ہوتا ہے وہ بندہ، کچھ دن تک زندہ رہتا ہے، اس کے بعد اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. لیکن یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس قتل کے پیچھے اس کی بیوی ہے. رونا پیٹنا، ڈرامے بازی، سب کچھ چلتا رہتا ہے. کیس کی مدعیہ بھی بن جاتی ہے، سارا کچھ ہوتا ہے. لیکن اصل حقائق پتہ لگتے ہیں کافی دیر بعد، جب انویسٹیگیشن میں چیزیں سامنے آتی ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ اس کو قتل کروانے والی کوئی اور نہیں، اس کی اپنی بیوی تھی. عورت پکڑی گئی ہے، وہ آشنا بھی پکڑا گیا، اس نے انکشافات کی ہیں. اس نے کہا جی کہ یہ عورت مجھ سے بار بار غلط تقاضے کرتی تھی، اور پھر میں پیسے کی لالچ میں وہ تقاضے اس کے پورے کرتا تھا. لیکن خود اندازہ کیجئے کہ اتنی بے حسی، اتنی میں کیا ورڈ اب یوز کروں، اتنا چھوٹا پن کہ ایک شخص جو ساری زندگی کے جس کے ساتھ ہے، اور اس کی بجائے تمہیں کم عمر لڑکے کو، کرایہ دار جو کام نوکر تھا ساتھ رہتا تھا، اس کے ساتھ وہ غلط تعلقات بنا لیتی ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں، برے کام کا برا نتیجہ ہے. کچھ بھی کر لیں، جو لوگ غلط کام کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں جی کہ ہم بچ جائیں گے، وہ ان کی سوچ غلط ہے. اور ظلم اور جرم کبھی چھپتا نہیں ہے، بے نقاب ضرور ہوتا ہے. اب جو اس کیس کے مدعی ہیں وہ تو یہ چاہتے ہیں جس کو قانون کے مطابق کڑی سے کڑی سزا ملے. اور ہم بھی یہی کہیں گے کہ جو ایسا معاملات ہوتے ہیں جس میں
تو ایک تو اندھا اعتماد مت کریں، کسی نامحرم کو اپنے گھر میں مت لائیں. میں سب کو غلط نہیں کہتا، بہت اچھے لوگ ہیں، بہت اچھے کولیگز ہیں، بہت سے دوست بھی ہوتے ہیں، بہت سے فیملی ممبرز ہوتے ہیں جو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، بہنوں کی نظر سے دیکھتے ہیں، لیکن بعض معاملات میں یہ چیزیں بہت خراب ہو جاتی ہیں. اور اندھا اعتماد مت کریں. اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ سب کے معاملات بہتر ہوں. اللہ تعالیٰ ایسی بیویوں سے اور ایسے شوہروں سے جو غلط ہیں ان سے ہر کسی کو بچائے. اور میاں بیوی کا جو ایک اتنا پاک، اتنا خوبصورت، اتنا معتبر رشتہ ہے، اس میں کبھی بھی کسی کے رشتوں میں کبھی کوئی غلط فہمی نہ پیدا ہو، نہ ہی کوئی دراڑ پیدا. کیسر خان کو جا دیجیے گا، اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے، سبسکرائب کر دیجیے میرے اس یوٹیوب چینل کو، اور گھنٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ لوگوں سے ڈیلی کا جو میرا رابطہ رہے. اور آپ بتائیے کہ ایسے جو معاملات میں ایسی عورتوں کو جو ہے وہ قانون کے مطابق کس طرح کی سزا ملنی چاہیے. اپنا خیال رکھیں، جہاں رہیں خوش رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اپنے والدین کا بہت سا خیال رکھیے گا. کیسر خان کو جا دیجیے.